نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله آمنت بالله صدق الله العلي العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. بغیر کسی تمہید کی آئیے بارگاہ نبوت و رسالت میں ہدیہ درود پیش کریں. پڑھیں اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد بارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم وبارک علیہ. یہ آج کا پر رونق و بازمت پروگرام جو حضرت مولانا محمد عثمان صاحب کے مرہون منت ہے، اپنے پورے تابناکی و توانائی کے ساتھ اپنے منزل طرف رواں دواں ہے. کیونکہ بنیادی طور پر یہ نعتیہ مقابلہ اور فن سپاہگری کے مقابلے کا یہ پروگرام ہے، اور اس درمیان انجمنوں کے انتظار میں جو وقت ملا ہے اس میں اس ناچیز کو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں مدح سرائی کا موقع دیا گیا ہے. میں اس کے لیے مولانا عثمان صاحب کا اور انتظامیہ کا بے حد ممنون و شکر گزار ہوں. حضرات، بنیادی طور پہ نعتیہ مقابلہ کلام کا پروگرام ہونے کی وجہ سے میں اپنی تقریر کے 2-4 منٹ کاٹ کر کے مجھ سے میرے لکھے ہوئے کلام کے چند اشعار سماعت کروں. جب ذکر شہ امم کیجے، جب ذکر شہ امم کیجے، جب ذکر شہ امم کیجے، عشق کہتا ہے آنکھ نم کیجے، عشق کہتا ہے آنکھ نم کیجے. جرم کا یہ تعارف ہے مجھ کو، جرم کا یہ تعارف ہے مجھ کو، میرے سرکار اب کرم سبحان اللہ سبحان سرکار اب کرم کیجے. زندہ باد سبحان اللہ. دعوے ہم سریر توبہ، دعوے ہم سریر توبہ، ان سے کہہ دو کہ کچھ شرم کیجے، ان سے کہہ دو کہ کچھ شرم کیجے. گلاب سے نہ چمیلی نہ عطر و عنبر سے مہک رہا ہے زمانہ میرے پیغمبر سے. میرے امام نے فرمایا انہی کی بو مائے سمن ہے، انہی کا جلوہ چمن چمن ہے، انہی سے گلشن مہک رہے ہیں، انہی کی رنگت گلاب میں ہے. برادران ملت اسلامیہ، یہ ماہ ربیع النور شریف حضور نبی عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی یوم ولادت کی ایک یاد تازہ کراتا ہے. نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فضائل و محاسن اور آپ کے معجزات کے تعلق سے بہت سے بیانات آپ نے سنے ہوں گے. چونکہ یہ گنگے جمنے تہذیب کا ایک حسین امتزاج جہاں نظر آ رہا ہے، تو میں چاہتا یہ ہوں کہ اپنے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے ان کاموں کو آپ کے سامنے پیش کروں جس کا تعلق سماج سے ہے، جن کا تعلق سوشل ورکنگ سے ہے، جس کا تعلق ایک معاشرے سے ہے. برادران ملت اسلام، ہمارے پیغمبر صلی اللہ تعالی علیہ وسلم صرف مسلمانوں کے پیغمبر نہیں ہیں، حضور صرف کسی ایک قوم کے پیغمبر نہیں ہیں. یہاں دیگر برادری اور دیگر قوموں کے لوگ بھی میری آواز اگر سن رہے ہیں تو اکبر علی کا اس میلاد پاک کے موقع پہ پیغام نوٹ کیجیے. اللہ کسی ایک خاص مذہب کے پیغمبر نہیں، کسی ایک برادری کے پیغمبر نہیں، کسی ایک ملک کے پیغمبر نہیں، بلکہ صرف نوع انسانیت کے پیغمبر نہیں. آقا فرماتے ہیں انی ارسلت الی الخلق کافہ، میں ساری مخلوق کے لیے پیغمبر بنا کر بھیجا. میں
میں ساری قوم کے لیے پیغمبر بنا کے بھیجا گیا ہوں. اب اس مخلوق میں اگر صرف انسان ہی کو لے لیا جائے تو حضور غلاموں کے بھی پیغمبر ہے, امیر کے بھی پیغمبر ہے, بیووں کے بھی پیغمبر ہے, اور یتیموں کے بھی پیغمبر ہے, حضور بچوں کے بھی پیغمبر ہے. حضرات گرامی وقار نبی محتشم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اپنے نبوت کا جب اعلان فرمایا, یعنی آپ نے جب لوگوں کو بتایا کہ اے لوگوں میں تمہاری طرف نبی بنا کر کے بھیجا گیا ہوں, تو حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے جب اعلان نبوت فرمایا تھا اس وقت صرف عرب نہیں بلکہ ایک پوری عالم انسانیت کا ماحول بگڑا ہوا تھا. اور خاص طور سے انسانی قدروں کی جو پامالی ہو رہی تھی, انسانی قدریں جو پیروں تلے کچلی جا رہی تھی, ان میں ایک اہم چیز کیا تھی, وہ غلامی کا تصور تھا, غلامی کا مزاج تھا. جس طریقے سے جانوروں کی منڈیاں لگتی ہیں ایسے اس زمانے میں انسانوں کی منڈیاں لگتی تھی. کہیں سے کوئی قافلہ گزر رہا ہے اور ڈاکوؤں نے حملہ کر لیا, پورے ایک کنبے کو انہوں نے ہائجیک کر لیا, پورے کنبے کو انہوں نے قید کر لیا اور لے آئے انسانی منڈی میں کھڑا کر دیا. تھوڑی دیر کے لیے آپ سوچیں اور غور کریں, بیٹا بھی کھڑا ہے, ماں بھی کھڑی ہے, باپ بھی کھڑا ہے, بھائی بھی کھڑا ہے. چند خریدار آ گئے, کسی نے باپ کو خرید لیا, کسی نے بیٹے کو خرید لیا, کسی نے ماں کو خرید لیا. اب وہ الگ الگ قیمتوں کی طرف جا رہے ہیں. حضرات آپ سوچیں ماں پہ کیا گزرا ہوگی, باپ نے کیسے محسوس کیا ہوگا, اور بیٹے نے کس درد کے ساتھ رخصت کیا ہوگا. حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے وقت میں غلامی کا یہ بھیانک تصور تھا. میرے پیغمبر صلی اللہ تعالی وسلم جب دیکھا کہ انسانی قدریں پامال ہو رہی ہیں, انسانی عظمتوں کو پیروں تلے کچلا جا رہا ہے, وہ انسان جو پوری دنیا کے لیے, نوع انسانیت کے لیے ایک اہم کردار ادا کرنے کے لیے آیا ہے, اس کے ساتھ یہ بھیانک تصور کیا جا رہا ہے, تو آقا دو جہاں صلی اللہ تعالی وسلم نے سب سے پہلے غلامی کے تصور کو دھیرے دھیرے یوں ختم فرمایا کہ اگر کسی سے کوئی خطا ہو جاتی, کوئی معصیت کا شکار ہو جاتا, تو آقا فرماتے اتنے غلام آزاد کر دو خدا راضی ہو جائے. فرماتے اتنے غلام آزاد کر دو تمہاری خطا معاف ہوگی, یہ کر لو تمہاری خطا معاف ہوگی. حضور نے معصیت کے تدارک کے لیے, معصیت سے بچنے کے لیے, خدا کی رضا جوئی کے لیے غلامی کے غلاموں کو آزاد کرنے کا تصور دے کر کے اللہ سے لوگوں کو قریب بھی کر دیا اور غلامی کا تصور بھی مٹا دیا. میں ایک مثال آپ کے سامنے دوں. حضور نے صرف غلامی کا خاتمہ کہا ہی نہیں ہے بلکہ کر کے دکھایا بھی ہے. آج ہماری قوم میں جو سدھار کی رفتار دھیمی ہے, بیچ میں حضرت خدیجہ کا سونا رکھ دیا جاتا تو دوسری طرف بیٹھا ہوا آدمی نظر نہیں آتا. اتنا سونا نہیں. یا رسول اللہ, یہ ساری چیزیں اسلام کی عظمتوں پہ قربان ہو جائیں, اور حضور آپ کے خدمت کے لیے میں اپنا قیمتی غلام آپ کے حوالے کرتی ہوں. وہ غلام کون تھے؟ زید تھے. وہ غلام زید تھے. حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے کے حوالے کیا اور حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور کے پاس اس طرح سے رہنے لگے جیسے وہ بھی افراد خانہ میں سے ایک فرد ہوں. حضور نے کبھی غلامی ان کو محسوس نہیں ہونے دی. آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں رہ کر کے زید ایسے مانوس ہو گئے کہ آپ اندازہ لگائیں کہ جب حضرت زید کے قبیلے کے لوگ مکہ میں تجارت اور زیارت کی غرض سے آئے, حضرت زید کو ایک گلی میں گھومتا ہوا دیکھا تو پہچان گئے, یہ تو زید ہیں, یہ تو حارثہ کے بیٹے ہیں, یہ تو بنو کلب کے ایک فرد ہیں. جا کر کے کہا, او حارثہ, جس بیٹے کے لیے تمہاری راتوں کی نیند حرام ہو گئی ہے اور تم جس کے لیے بے چین ہو, مبارک ہو, ہم نے تمہارا بیٹا مکہ میں دیکھ لیا ہے, وہ مل گیا ہے. اور مبارک یوں بھی ہو کہ وہ جن کی حفاظت میں بچہ ہے وہ کوئی معمولی نہیں, دنیا انہیں صادق کہتی ہے, دنیا انہیں امین کہتی ہے, دنیا انہیں کریم کہتی ہے, دنیا انہیں رحیم کہتی ہے. وہ بڑی عظمتوں کے مالک ہیں, بڑی سعادتوں کے مالک ہیں. جب یہ بات معلوم ہوئی
تو قبیلے سے کچھ لوگ آئے، مکہ آئے، اور آنے کے بعد زید سے ملاقات کیا، پھر حضور کے پاس گئے۔ حضور جبل ابو قبیس کے پاس ایک پتھر سے اوٹ لگائے تھا بیٹھے، آتے ہی یہ حضرت زید کے قبیلے والے آئے، آپ بڑے کریم ہیں، آپ بڑے رحم دل ہیں، بڑے بردبار ہیں، آپ بڑے شریف النفس ہیں، آپ میرے آقا فرماتے ہیں آگے بتاؤ، یہ سب تو ہوں میں جانتا ہوں، آگے کیا کہنا ہے؟ کیا بات ہے؟ مقصد یہ ہے کہ ہمارے خاندان کا بیٹا زید تمہاری غلامی میں ہے، تمہارے یہاں ہے، ہمارے بیٹے کی رہائی کے لیے ہم آئے ہوئے ہیں۔ اے محمد، جتنا رقم دے کر کے آپ نے خریدا ہے اتنے رقم ہم دے کر کے بچے کو لے جانا چاہتے ہیں، ہمیں امید ہے کہ آپ دے کر کے ہمارے بیٹے کو ہمارے حوالے کریں گے۔ میرے آقا نے فرمایا، اب توجہ دیجیے گا، میرے آقا فرماتے ہیں تو سنو، محمد کو پیسے کی ضرورت نہیں ہے، اگر زید پہچان جاتے ہیں، زید اگر پہچانتے ہیں کہ تم نے قبیلے کے ہو تو مجھے پیسے کی ضرورت نہیں، بلایا زید، حضرت زید آ گئے، حضرت زید آ گئے، فرمایا یہ کون ہے؟ کہا یہ میرے چچا ہیں۔ یہ کون ہے؟ میرے قبیلے کے بھائی ہیں۔ یہ کون ہے؟ یہ فلاں ہے۔ میرے آقا فرماتے ہیں مبارک ہو، زید نے تم کو پہچان لیا ہے، اور اگر زید جانا چاہتے ہیں تو بغیر فدیہ دیے زید جا سکتے ہیں۔ بولنا ہی تھا، دونوں کیسے حضور کے قدموں میں آ گئے اور میرے امام کی زبان میں کہنے لگے، یا رسول اللہ تیری ٹکڑوں پہ پڑے، رحمت عالم کانفرنس، جشن رحمت للعالمین۔ حضرت زید قدموں سے لپٹ گئے، آقا یہ آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تیرے ٹکڑوں پہ پڑے، گئے کی ٹھوکر پہ نہ ڈال، کھڑکیاں کھائے کہاں، جائے کہاں، چھوڑ کے صدقہ تیرا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب زید کی یہ محبت دیکھی تو زید کا ہاتھ پکڑا سرکار نے اور خانہ کعبہ میں آئے، فرماتے یا معاشر قریش، اے قریش کے جوانوں، اے قریش کے گروہ، گواہ ہو جاؤ، محمد نے زید کو اپنا بیٹا بنا لیا۔ حضور نے ایک معمولی غلام کو افراد خانہ کی حیثیت دے کر کے دنیا والوں میں اعلان کر دیا کہ لوگوں میں رحمت للعالمین ہوں، میں ساری کائنات کے لیے نبی بن کر کے آیا ہوں۔ حضرات آج جو دنیا میرے نبی کے تعلق سے اول کھول بستی ہے، وہ بیچارے نادان ہیں، وہ نہیں جانتے ہمارے نبی کی عظمتیں کیا ہے، اور ان کے نہ جاننے کے کچھ آدھے ذمہ دار ہم لوگ بھی ہیں۔ اگر وہ کوئی بات ایسی کرتے ہیں تو انہیں پیار سے سمجھاؤ کہ ارے تم کس کی بارگاہ میں بات کر رہے ہو، وہ خالی ہمارے پیغمبر نہیں، وہ تو تمہارے بھی پیغمبر ہیں، وہ تو تمہارے بھی نبی ہیں، انہیں سمجھاؤ تمہارے نبی کی شان کیا ہے۔ جب تک کسی انسان کی جیونی کے بارے میں پڑھ نہ لیا جائے تب تک کسی انسان کے بارے میں رائے قائم کرنا یہ جرم ہے، اور یہ تو کامل انسانیت ہے، یہ تو کامل انسان ہے، یہ تو مکمل انسان ہے، بلکہ انسانیت کو معراج حضور اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے ملی ہے۔ اسی لیے تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ، تم وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے، ہر سوالے کیا جانے، خسر و عرض پہ اڑتا ہے فریرا تیرا، اور میں تو مالک ہی کہوں گا، کوئی مالک مانے یا نہ مانے، کوئی انہیں مختار مانے نہ مانے، مگر میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب، یعنی محبوب و محب نہیں میرا۔ سبحان